ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ والضحیٰ. اس سورہ ضحیٰ سے لے کر اور سورہ والناس تک، یعنی قرآن پاک کے آخر تک، ایک مستحب عمل یہ ہے، اگر آپ لوگ بھی اس کا خیال رکھ لیں، اور خاص طور پر جب قرآن پاک کی تکمیل ہو رہی ہو. اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک کی تکمیل کروائی. ایک تو یہ ہے کہ آپ صرف یہیں سے پڑھ رہے ہیں، ویسے قرآن پاک پڑھنے کا دل چاہا، آپ نے کھول کے اسی صورت سے شروع کر دیا. بعد میں اس نے بھی لکھا ہے، لیکن جب قرآن پاک کی تکمیل ہو رہی ہے اور شروع سے پڑھتے 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 اللہ نے توفیق دی، آخر تک پہنچے ہیں اور سورہ والضحیٰ پہ آ گئے، تو اس سورہ والضحیٰ سے لے کر آخری والناس تک اگر ممکن ہو یاد رہے تو مستحب عمل یہ ہے کہ ہر سورت ختم ہونے کے بعد لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تکبیر ایک مرتبہ پڑھ لیں. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سورت کے آغاز میں بھی پڑھ سکتے ہیں ہر سورت کے. بہتر یہ ہے کہ جیسے ہم نے مکمل کیا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ایک دفعہ یہ تکبیر پڑھ لیں. بعض روایات میں اس کا ذکر ہے. کوئی بہت زیادہ ضروری عمل تو نہیں ہے، لیکن اگر کر لیں تو مستحب لکھا ہے اہل علم نے، اس کا بہرحال اجر و ثواب ملے گا انشاءاللہ. تو آپ بھی معمول بنا لیں، آج بھی لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہم نے پڑھا، آخر میں پڑھ لیں. جی ہر صورت کے ساتھ، والضحیٰ سے لے کے علم نشرح والتین اقرا، جتنی صورتیں آئیں گی نا آخر تک، ہر صورت جب مکمل ہوگی تو اس کے بعد لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ایک مرتبہ آہستہ آواز سے پڑھ لیں، پھر اگلا شروع کر دیں. یہ اس صورت کا حصہ تو نہیں ہے، ظاہری بات ہے صورت کی آیت میں تو شامل نہیں ہے، لیکن یہ عمل اس کا ثبوت ہے، اس لیے اگر پڑھ لیں تو بہرحال اچھا ہے. دوسرا، اس صورت کے شان نزول کے حوالے سے، چونکہ اس میں بھی شروع کے اندر قسم کھائی گئی، دو قسمیں ہیں، ایک ضحیٰ کی اور ایک لیل کی اذا سجا. ضحیٰ چاشت کے وقت کو کہتے ہیں کہ جب سورج پورے طور پر پھیل جاتا ہے. ایک تو اشراق کا وقت ہوتا ہے سورج نکلنے کے فوراً بعد، ایک چاشت کا وقت ہوتا ہے کہ جب دوپہر سے کچھ پہلے، جب سورج پورے طور پر پھیل جاتا ہے. دوپہر میں تو بالکل پھیلنے کے بعد واپسی شروع ہوتی ہے، زوال شروع ہوتا ہے، لیکن جب پورے طور پر سورج مکمل ہو جائے اسے ضحیٰ کا وقت کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی، اس کے بعد رات کی قسم کھائی اذا سجا، جب کہ وہ چھا جائے، پوری ہو جائے. اسی نوع یہ الفاظ پیچھے بھی تھے. ان قسم کھانے کے بعد یہ الفاظ ہیں ما ودعک ربک وما قلی، نہ تو آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی نعوذ باللہ آپ سے بیزار ہوا. اس کے شان نزول میں کئی واقعات لکھے ہیں اور سارے واقعات ہی ہو سکتے ہیں. ایک مفہوم تو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ کوئی تکلیف، بیماری ہوئی، جس وجہ سے چند روز، 2-3 روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد میں آنکھ نہیں کھل سکتی، تہجد نہیں پڑھ سکتی. اس پر ایک عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ استغفر اللہ طعنے دیے، اور بعض کہتے ہیں وہی ابو لہب کی بیوی تھی ام جمیل، واللہ عالم، اللہ جانتا ہے وہ تھی کوئی عورت. اس نے طعنے دینے شروع کیا، اور استغفر اللہ بڑا سخت جملہ ہے، اس نے کہا کہ مجھے لگتا ہے آپ کے شیطان نے آپ کو چھوڑ دیا. استغفر اللہ. جبریل علیہ السلام کو شیطان سے تعبیر کر رہے ہیں. یہ بھی بعض نے واقعہ لکھا ہے. اس پر یہ آیات اتری کہ اللہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا تھوڑی. اسی طرح سیرت کے اندر آپ نے ایک واقعہ پڑھا ہوگا، ایک لفظ سنا ہوگا، فترت وحی. فترت وحی کا مطلب ہوتا ہے جب وحی کا آغاز ہوا،
اقرا بسم ربک الذی خلق آگے آ رہی ہے وہ صورت، اس کے بعد کچھ اور آیات اتری، یا ایھا المدثر مزمل وغیرہ، اس کے بعد کچھ عرصے تک وہی رکی رہی، مختلف مدت میں 6 مہینے بھی ہیں، کم بھی ہیں، زیادہ بھی ہیں، کوئی کنفرم نہیں، اللہ جانتا ہے۔ بہرحال وہ مدت فترت وحی کہلاتی ہے۔ اس میں جب وحی رکی رہی تو کفار نے یہ تانے دینے شروع کر دیے نعوذ باللہ کہ جی آپ کے رب نے یا آپ جو نعوذ بالشیطان استغفر جو بھی ہے اس نے آپ کو چھوڑ دیا، اس پر آیت اتری۔ اسی طرح ایک مفہوم یہ بھی لکھا ہے، آپ پیچھے وہ واقعہ سن چکے ہیں سورہ کہف کے اندر، سورہ کہف اور اس سے پہلے سورہ بنی اسرائیل میں، وہاں میں نے بات آپ سے عرض کی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ 3 سوال پوچھے تھے کفار نے، یہود سے سوال سیکھ کر آئے تھے۔ ایک سوال پوچھا تھا وہ ان سے جا کر پوچھئے کہ غار والوں کا کیا واقعہ ہے۔ دوسرا سوال یہ تھا ان سے پوچھیں کہ روح کسے کہتے ہیں۔ ایک سوال یہ تھا ان سے پوچھیں کہ جس نے مشرق و مغرب میں حکومت کی ذی القرنین، اس کا کیا واقعہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں انہیں کہا کہ میں 1-2 دن میں تمہیں بتا دوں گا، اور وہاں قرآن کے الفاظ ہیں وہاں تو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا لیکن انشاءاللہ کا لفظ نہیں کہا۔ وہاں قرآن میں الفاظ ہیں سورہ کہف کے اندر وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ تو بعض میں 15 دن، کچھ کتابوں میں 17 دن مدت لکھی ہے کہ 17 دن تک وحی نہیں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منتظر تھے کہ اب چونکہ سوال آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام آئیں گے اور جواب سامنے آ جائے۔ تو یہ مدت رکی رہی، اس پر تانے دینے شروع کر دیے کہ جی آپ کے رب نے چھوڑ دیا۔ یہ واقعہ بھی ہو سکتا ہے، وہ تہجد کے حوالے سے بھی واقعہ ہو سکتا ہے، یا ویسے عمومی حکم بھی ہو سکتا ہے۔ ساری باتیں ممکن ہیں کہ کچھ مدت کے لیے وحی رکی رہی تو انہوں نے مختلف تانے دینے شروع کیے کہ آپ کے رب نے نعوذ باللہ آپ کو چھوڑ دیا ہے۔ تو الفاظ آئے ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے، اور نعوذ باللہ جیسے ان کی سوچ ہے استغفر اللہ آپ سے بیزار نہیں ہوا۔ آگے فرمایا بل الآخرۃ خیر لک من الاولی۔ اس کا ایک تو عمومی معنی ہے، آخرت عام طور پر ہم کہتے ہیں کہ وہ جب دنیا فنا ہو جائے گی اس کے بعد کی جو مدت آئے گی اس کو آخرت کہتے ہیں۔ اسی طرح آخرت بعد والے زمانے کو بھی کہتے ہیں، جو بھی بعد والا زمانہ ہے اس کو آخرت کہتے ہیں۔ اگر وہ معنی لیا جائے کہ جی آخرت دنیا ختم ہونے کے بعد، وہ معنی بھی بالکل صحیح ہے کہ بل الآخرۃ خیر لک من الاولی، آپ کی آخرت کے جو واقعات، حالات ہیں، انعامات ہیں، وہ اس دنیا کی نسبت کہیں بہتر ہیں، یقیناً ہے 100%۔ اور اگر آخرت کا معنی بعد والی مدت لیا جائے تو اس کا مفہوم بھی یہ ہے کہ ہر بعد آنے والی مدت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہلی مدت سے زیادہ بہتر ہے۔ انسان کے لیے، عام آدمی کے لیے تو ہم دعویٰ نہیں کر سکتے کہ نامعلوم آئندہ چل کے اس کے اعمال کیسے ہوں، کیا کیفیت ہو، خدا نخواستہ کہیں یعنی گناہوں کے اندر مبتلا نہ ہو جائے، اللہ جانتا ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہر آنے والی مدت آپ کی پہلی مدت سے بہتر۔ تو یہ جو آپ کو تانے دے رہے ہیں کہ نعوذ باللہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ہر آنے والا وقت آپ کے اس پہلے وقت کی بنسبت بہت بہتر ہے، عمومی حکم بھی ہو سکتا ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب آپ کو عطا فرمائے گا، اور اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اب جب یہ آیت اتری کہ اللہ تعالیٰ اتنا عطا فرمائے گا آپ راضی ہو جائیں گے، روایات میں یہاں مختلف الفاظ ہیں۔ ایک الفاظ تو یہ ہیں بعض روایت میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ دیکھیے اپنی امت کا کتنا خیال ہے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی باقی رہے اور جنت میں نہ چلا جائے، اس وقت تک میں راضی نہیں ہوں گا۔ صحیح مسلم کے اندر ایک روایت ہے، صحیح ستہ کی مشہور کتاب ہے، حضرت عمرو بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی وہ آیات تلاوت کی، آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں سورہ ابراہیم میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں ہے جہاں الفاظ آتے ہیں فمن تبعنی فإنہ منی اور ومن عصانی فإنک غفور الرحیم۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اللہ فمن تبعنی، جو شخص میری اولاد میں سے میری اتباع کرے گا وہ تو مجھ میں سے ہے ہی مجھ میں سے، میرے اتباع کرنے والا فالوورز ہے، لیکن ومن عصانی، جس نے میری نافرمانی کی تو کیا فرمایا فإنک غفور الرحیم،
بے شک تو بڑا بخشنے والا ہے، رحم معاف کر دینا اسے بھی میری امت۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے میں بھی آتا ہے، غالباً سورہ مائدہ کے بالکل اخیر میں، ان تعذبہم فانہم عبادک، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان آیات کی تلاوت کی، فمن تبعنی فانہ منی، پھر اس آیت کی تلاوت کی، وہ صحابی کہتے ہیں ان تعذبہم فانہم عبادک، اگر تو انہیں عذاب دے دے تو وہ تیرے بندے ہیں، لیکن وہ ان تغفر لہم، اگر تو انہیں بخش دے، انک غفور الرحیم، تو بڑا بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ یہ آیات پڑھنے کے بعد وہ صحابی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک اٹھائے اور آہوزاری شروع کر دی، رونا شروع کر دیا، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنی آہوزاری فرمائی کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور آ کر پوچھا کہ اللہ جل شانہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے کہ پوچھ کر آؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کیوں آہوزاری فرما رہے ہیں؟ اور روایت میں الفاظ ہیں اگرچہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے، اللہ تعالیٰ کو علم ہے، لیکن اللہ پوچھ رہا، محبت بھری باتیں یہی ہوتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان سے کہو میں اپنی امت کے بارے میں بہت پریشان، امت کا کیا بنے گا؟ اس میں جبرائیل علیہ السلام نے جا کے جب یہ عرض کی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے یہ بات کہہ دیں کہ اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں میں آپ کی امت کے بارے میں آپ کو راضی کر دوں گا، آپ کو راضی کر دوں گا۔ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اب وہ دوسرے الفاظ ساتھ میں لا لیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تو اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ہر امتی جنت میں نہ چلا جائے، لیکن یہ ذہن میں رکھیے امتی کہلائے گا کون؟ یہ بھی روایات میں ہے کہ قیامت میں کچھ حضرات ایسے بھی آئیں گے کہ جن کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمانے لگیں، کہیں گے یہ میرا امتی ہے، فرشتے کہیں گے آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے جانے کے بعد انہوں نے پیچھے کیا کیا اعمال، کیا کیا بدعات کے اندر برے اعمال میں یہ لوگ مبتلا رہے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سفارش سے انکار کر دیں گے، نعوذ باللہ من ذلک۔ ایک بزرگ کا واقعہ میں ایک دفعہ پڑھ رہا تھا، ظاہری بات حدیث تو نہیں ہے یہ واقعہ، تو ویسے ہی ہوتے ہیں، ویسے میں آپ سے ذکر کر دیتا ہوں، بعض اللہ والوں کی سوچ بہت آگے تک جاتی ہے۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ کہیں سے گزر رہے تھے، بڑے نیک آدمی تھے، وہ ایک تھیلی رکھتے تھے اپنے پاس، اس تھیلی میں نا اپنا یعنی سامان وغیرہ اور پیسے اسی میں رکھتے تھے، اشرفیاں سکے جو بھی ہوتے تھے اس زمانے۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ کچھ نے یا کسی اور واقعے میں کہ جب کوئی چیز خریدنی ہو تھیلی رکھ دیتے تھے، بھائی خود ہی گن کے نکال لو جتنے چاہیے، تھیلی لے، خود ذکر کرتے رہتے۔ کہیں سے گزر رہے تھے، کوئی چور اچکا آیا، وہ تھیلی چھین کے بھاگ، پیسے تو خیر محلہ والے تھے، کچھ انہوں نے دیکھا دھوکا، چپ کر مسجد کی طرف چلے گئے۔ اب وہ اللہ والے تھے، اللہ کی طرف سے ایسی کوئی پکڑ آئی کہ وہ چور جدھر کی طرف بھاگے، وہیں کا رہنے والا، بھاگنے کے رستے اسے تھے، جہاں جائے آگے گلی بند، رستہ بند، حیران، ادھر جا کے اس طرف جائے وہ بھی بند۔ اب وہ پریشان ہو گیا، اسے اندازہ ہوا کہ یہ تھیلی جو میں نے اٹھائی ہے نا، یہ کسی اللہ کے نیک بندے کی ہے، یہ اس تک پہنچانی چاہیے۔ اب خیر وہ بڑی شرمندگی کے ساتھ لوگوں کے پاس آیا، دکھا رہا ہے کس کی تھی، یا کہاں رہتے ہیں، کہاں، انہوں نے کہا یہ فلاں بابا جی کی ہے، وہ دیکھو شاید مسجد میں نظر آئیں۔ خیر مسجد میں پہنچا، انتظار کرتا رہا، وہ مسجد سے نکل رہے تھے، اب ان کے قدموں میں گر گیا، معذرت کر رہا ہے۔ اب ذرا اگلی بات سنیے گا، رو رہا ہے کہ جی آپ اپنا یہ واپس لے لیں، وہ کیا فرما رہے ہیں، کہنے لگے میری تھیلی آئی نہیں، یہ تو تیری ہے، یہ بھی نہیں کہہ رہے یہ میری نہیں ہے تیری ہے۔ اب وہ رو رہا ہے، معافی مانگ رہا ہے، لوگوں نے بھی کہا حضرت آپ معاف کر دیں اس بیچارے کو، تھیلی آپ کی ہے، وہ کہہ رہا ہے اور ہم جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں آپ کی تھیلی ہے۔ اب ان کا جواب سنیے، اللہ والوں کو کہاں تک سوچ تھی۔ کہنے لگے بیٹا بات یہ ہے کہ جب تو نے تھیلی مجھ سے چرائی تھی، مجھے بھی پتا ہے چور ہے، تو نے چرائی، جب تو چرا کے بھاگا میرے ذہن میں ایک دم یہی الفاظ آئے جو میں ابھی عرض کر رہا ہوں حدیث کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک میرا ایک امتی بھی جنت میں نہ چلا جائے میں راضی نہیں ہوں گا، اور بعض نے یہ بھی لکھا ہے کہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا، یہ اس قسم کا مفہوم ہے۔ کہنے لگے میرے ذہن میں یہ آیا کہ یہ اس نے چوری کی ہے، اگر اسی طرح یہ دنیا سے چلا گیا، میں بھی چلا گیا، تو قیامت میں باز پرس تو ہوگی، باز پرس ہوگی، جب اس سے ساری چیزیں پوچھی جائیں گی میری تھیلی کا سوال بھی ہوگا۔
جب اس تھیلی کا سوال ہوگا، سوال جواب میں کچھ تاخیر لگے گی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی دیر مزید انتظار کرنا پڑے گا۔ میں نے فوری طور پر اس کو ہبہ کر دی، میں نے دل میں نیت کی کہ چل میں نے اس کو دے دی، جب میں نے اس کو معاف کر دیا، اس کو دے دی، اب اس کا حساب کتاب بھی نہیں ہوگا۔ جب حساب کتاب بھی نہیں ہوگا تو میری وجہ سے اس کو وہاں تاخیر نہیں ہوگی، تاخیر نہیں ہوگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انتظار کے اندر تاخیر نہیں ہوگی۔ وہ کہاں ان کی سوچ پہنچی اللہ والوں کی۔ تو بہرحال یہ تو ایک خاص کیفیت ہے، میں عرض کروں حدیث کا واقعہ کوئی نہیں ہے، ویسے بات بزرگوں نے لکھا ہے، ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا، لیکن یہ الفاظ حدیث کے ہیں جو میں نے آپ سے عرض کیے کہ وہ صحابی کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان آیات کی تلاوت کی، فمن تبعنی فإنہ منی، پھر ان تعظمہم فإنہ عبادک، اور اس کے بعد یعنی اللہ جل شانہ کی طرف سے یہ فرمائے گا کہ اللہ جل شانہ آپ کی امت کے حوالے سے آپ کو راضی کر دے گا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اگلی آیات میں 3 چیزوں کا ذکر ہے اور پھر 3 چیزوں کا حکم ہے، یعنی 3 نعمتوں کا ذکر ہے۔ پہلی نعمت کیا ہے؟ الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یتیم نہیں پایا؟ آپ جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو حالت یتیمی میں تھے۔ یہ جو یتیم کا لفظ ہے اگر جانوروں میں استعمال ہو تو یتیم اسے کہتے ہیں جس کی ماں نہ ہو، یعنی جس نے اسے جنا ہے وہ موجود نہ رہے، جانوروں میں اگر استعمال ہو۔ انسانوں میں اگر یہ یتیم کا لفظ استعمال ہو، عربی زبان میں لکھا ہے، اسے کہتے ہیں کہ جس کا باپ نہ ہو، وہ نابالغ بچہ، بڑی عمر میں جانے کے بعد نہیں کہلاتے، وہ نابالغ چھوٹا بچہ جس کا باپ نہ ہو۔ یہ یتیم کا لفظ کبھی بے جان چیزوں میں بھی آتا ہے، بے جان چیزوں میں، جمادات میں، ان میں یتیم اسے کہتے ہیں جس کی کوئی مثال نہ ہو، انمول۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف یتیم نہیں کہا جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے در یتیم، صرف یتیم نہ کہیں، در یتیم۔ در یتیم کا مطلب در موتی، سچا موتی، اور در یتیم مطلب انمول موتی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیمی کی حالت تو تھی لیکن تھے وہ در یتیم، انمول موتی تھے۔ تو اس کیفیت کا ذکر ہے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے رب نے یتیم نہیں پایا، آپ کو یتیم پایا، فآویٰ، آپ کو ٹھکانہ دیا، ووجدک ضالا فہدیٰ، اور پایا آپ کو ناواقف۔ ضالن کا ایک معنی گمراہ بھی ہوتا ہے لیکن نعوذ باللہ یہاں وہ مفہوم نہیں ہے، چونکہ اس کا ایک معنی ناواقف بھی ہوتا ہے۔ عام طور پر اس کا معنی مفسرین نے یہ کیا ہے، اور آپ کو پایا شریعت کے مسائل سے ناواقف۔ ظاہری بات ہے شریعت کے دیگر جتنے احکامات ہیں ان سے ناواقفیت تھی ابتدا میں، فہدیٰ، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی رہنمائی کی، یعنی شریعت عطا کی اور ساری چیزوں کا علم دے دیا۔ ووجدک عائلا فاغنیٰ، اور پایا آپ کو عائلن، عائلن کا مطلب ہوتا ہے اعلی یعلو سے، اس کا مطلب ہے کہ تنگ دست، فقیری کی حالت، فقر میں، فقر و فاقہ کی کیفیت تھی، اور یقیناً تھی آپ کے سامنے سارے واقعات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک موقع کے اوپر کہ ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں، ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ پھر آپ سے ارشاد فرمایا کہ مکے میں میں فلاں مقام پر اجیاد کے علاقے میں اتنے قیرات کے عوض بکریاں چرایا کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ فقر کی کیفیت تو تھی ابتدا کے اندر، یتیمی کی کیفیت بھی تھی، اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو ٹھکانہ بھی دیا۔ کیسا ٹھکانہ دیا؟ باپ موجود نہیں ہے، ابتدا کے اندر حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے محبت سے رکھا، پھر اس کے بعد ماں کے پاس کچھ عرصہ رہے، 6 سال کی عمر میں ماں بھی رخصت ہو گئی، پھر 2 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہے، دادا کے اس کے اندر آئے، اس کے بعد وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے، اس کے بعد پھر چچا کے پاس آئے حضرت ابو طالب، کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں محبت ڈالی، 50-52 طویل عمر تک ان کی کفالت میں رہے، تو فآویٰ، یہ اللہ نے ٹھکانہ دیا۔ اور آپ کے ابتدا کے اندر غربت کی کیفیت تھی، فقر و فاقہ کی کیفیت تھی، تو اللہ جل شانہ نے کیا عطا فرمایا؟ ووجدک عائلا فاغنیٰ، اللہ نے آپ کو غنی کر دیا۔ غنی کس طرح ہوئے کہ صرف 25 سال کی عمر ہے، مکے کی سب سے مالدار خاتون حضرت خدیجہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا مال دے کر بھیج رہی ہیں، اس کے بعد نکاح ہو گیا، اپنا سارا مال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا، تو غنی کر دیا آپ کو۔ اب یہ 3 نعمتوں کا ذکر ہے، اب 3 چیزوں کا حکم ہے۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ
اور وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، چونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیمی کی کیفیت گزاری، اس کیفیت کا علم ہے، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، بہرحال جو یتیم ہے آپ اس پر سختی نہ کیجیے۔ ظاہری بات ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، یہ ہمیں سنانا مقصود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ یتیم پر سختی نہ کیجیے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور جو سوال کرنے والا ہے، یہ وہ غربت کی کیفیت آ گئی، جو سوال کرنے والا ہے اس کو جھڑکیے نہیں۔ اور یہاں اہل علم نے لکھا ہے کہ سوال سے دونوں نوعیت کے سوال مراد ہیں، مالی طور پر بھی اور علمی طور پر بھی۔ اگر علمی اعتبار سے آپ سے کوئی بات پوچھنے کے لیے آئے، مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے، اس کو بھی جھڑک کے آپ ہٹائیے نہیں۔ اسی طرح مالی طور پر بھی اگر کوئی سوال کرنے آیا ہے، اس کو زیادہ جھڑکیے نہیں، محبت کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آئیں۔ اور وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ، اور بہرحال آپ کے رب کی جو نعمتیں ہیں، فَحَدِّثْ، تحدیث سے اس کو بیان فرمائیے۔ اس کے اندر یہ ساری نعمتیں ہیں اوپر جو اس میں ذکر ہوئی یا دیگر تمام موقعوں پہ ذکر ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا تھا، انا سید ولد آدم، انا سید ولد آدم ولا فخر، میں اولاد آدم کا سردار ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آگے کیا فرمایا، ولا فخر، مجھے کوئی اس پہ فخر نہیں۔ اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی لیکن فخر نہیں ہے، عاجزی ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے مکے میں، وہ کیفیت ساری لکھی ہے محدثین نے، کیا کیفیت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر جھکا ہوا ہے، کجاوے سے بلکہ ٹکرا رہا ہے، زبان پہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، کوئی اس قسم کی کیفیت نہیں ہے، لیکن جو اللہ نے انعامات کیے ہیں، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کو بیان فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عمل کی توفیق دے، آمین۔ ترجمہ پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، یہ کئی دفعہ بات آ چکی، واو اس کے اندر قسم کے لیے ہے، آگے بھی کچھ صورتیں آ رہی ہیں اسی نوعیت کی۔ وَالضُّحَىٰ قسم ہے چاشت کے وقت کی، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اور قسم ہے رات کی، اذا سجا، جب کہ وہ چھا جائے۔ ما ودعک ربک وما قلی، نہ تو آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا اور نہ ہی بیزار ہوا۔ اور یہاں علماء نے لکھا ہے کہ یہ قسم اور جواب قسم، یعنی قسم کھائی ہے چاشت کے وقت کی اور رات کی، اور اس کے بعد ہے آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے۔ وہ کہا کرتے تھے نا کہ کچھ عرصے تک اگر وہی رکی رہی، نعوذ باللہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا، تو مثال سے سمجھایا گیا اللہ کے بندو، چاشت کا وقت ہوتا ہے، سورج پورا ہوتا ہے، اس کے بعد رات آتی ہے، تو رات آنے کا مطلب کیا ہے کہ اب بس روشنی ختم؟ یہ مطلب تھوڑی ہے۔ وہ تو انسان جب تھکتا ہے، تھوڑی دیر آرام کے لیے رات آتی ہے، پھر دوبارہ سے روشنی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ تو وقتی طور پر اگر یہ وہی رکی ہے، اس میں اللہ کی حکمت ہے، وہ ان قریب پھر دوبارہ سے شروع ہوگا۔ ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں، وما قلی، اور نہ ہی بیزار ہوا۔ وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اور آخرت بعد میں آنے والی زندگی بہتر ہے آپ کی پہلی زندگی سے۔ اور یاد رکھیں ایک لفظ اولا ہوتا ہے، ایک لفظ اولا ہوتا ہے، پہلے بھی میں نے ایک موقع پہ عرض کیا تھا، یہاں پر اولا ہے۔ اولا یہ اول کا مؤنث ہے، اول کا مطلب پہلا، اولا کا مطلب پہلی، اور اولا اگر ہو، النبی اولا بالمؤمنین، اولا کا مطلب ہوتا ہے بہتر۔ تو یہاں اولا ہے کہ آپ آخرت بعد میں آنے والا وقت، زمانہ یا حالت آپ کی پہلی حالت سے بہت بہتر ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ان قریب عطا فرمائے گا آپ کا رب آپ کو، فترضیٰ، پھر آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرے امتی جنت میں نہ چلے جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی امتی بننے کا اور ان کاموں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہم آمین۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا آپ کو یتیم نہیں پایا، فآویٰ، آپ کو ٹھکانہ دیا، بالکل۔ ووجدک ضالا فہدیٰ، اور آپ کو ناواقف پایا شریعت کے احکامات سے، فہدیٰ، آپ کی رہنمائی کی، یعنی ساری آپ کو شریعت احکامات سکھلائے۔ ووجدک عائلا فاغنیٰ، اور پایا آپ کو تنگ دست، فاغنیٰ، آپ کو غنی کر دیا، مالدار کر دیا، دونوں اعتبار سے، مالی طور پر بھی اور دلی طور پر بھی غنا وہ تو ہے ہی۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، بہرحال یتیم کو پر آپ سختی نہ کیجیے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ، اور جو سوال کرنے والا ہے، فَلَا تَنْهَرْ، اس کو جھڑکیے نہیں۔ اور وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ، اپنے رب کی جو نعمتیں ہیں، فَحَدِّثْ، ان کو بیان کیجیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھی دیکھ کے ارشاد فرمایا تھا نا، وہ صحابی آئے تھے
ان کی ظاہری حالت دیکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بھی تمہارے پاس مال و دولت ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت مال و دولت ہے، جو بھی تھی بتلایا کہ میرے پاس مقصد ہے مال و دولت بھی ہے، جانور بھی ہیں، غلام بھی ہیں۔ تو ظاہری حالت چونکہ صحیح نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر ان نعمتوں کا اظہار تمہارے ظاہری لباس سے ہونا چاہیے۔ تو اگر اللہ نے کوئی نعمت دی ہے اور بندہ اس کا اظہار کر رہا ہے، دکھلاوے کے لیے نہیں، انما الاعمال بالنیات تو ہے، دکھلاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے نہ ہو، بلکہ یہ سب کچھ اگر اللہ کی رضا کے خاطر ہے اور وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے تو بالکل انسان اظہار کرے۔ لیکن وہی بات انا سید ولد آدم ولا فلا فخر، فخر اس پہ نہ ہو، اتراہٹ نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح عمل کی توفیق دے، آمین۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، تمام لغزشات سے درگزر فرما۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہم سب کو اور پوری امت کو عطا فرما۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل تابعداری ہم سب کو نصیب فرما۔ یا اللہ قیامت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہم سب کو محروم نہ فرما۔ ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا سبب بنتے ہیں۔ جتنے لوگ بیمار ہیں تمام بیماروں کو صحت، عافیت، سلامتی والی زندگی عطا فرما۔ ہر قسم کی جسمانی روحانی بیماریوں سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا